تم میں سے کوئی شخص ایسا کیوں کرتا ہے کہ مسجد پہنچتا ہے اور اس کی آنکھوں میں گرد زنا کے اثرات ہیں. وہ صحابی حیران ہو گئے. اور واللہ ابن حزم رحمہ اللہ، آج کوئی شخص پوری امت میں مفتی نہیں بن سکتا جب تک کتاب المحلہ للامام ابن حزم رحمہ اللہ نہ پڑھ لے. ابن حزم کی کتاب المحلہ نہ پڑھ لے. اس کا مطلب ہے اللہ از گریٹر دین، اللہ بڑا ہے، آگے ڈیش لگا دے. میری خواہشات سے، میری کمفرٹ زون سے، میری مال سے محبت سے، میری فلاں چیز سے محبت سے. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اور یاد رکھیں جو فتنہ ہے نا، فتنے کا جو لفظ ہے یہ انیٹلی یعنی اپنی اصل میں شر اس میں نہیں ہے. فتنہ کا جو ورڈ ہے اس کے اندر نیگیٹو کانوٹیشنز نہیں ہے، ایک آزمائش ہے. کچھ لوگ فتنے میں بہت نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں اور اللہ کے ولی بن کے سامنے آتے ہیں، اور کچھ لوگ فتنے میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. یہ فتنہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو اٹھاتا اور انسان کو گراتا ہے. خافضۃ الرافعہ، کچھ لوگ بہت بلند ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ بہت گر جاتے ہیں، تاکہ اللہ جان لے تم میں سچے کون ہیں اور وہ جان لے تم میں سے جھوٹے کون ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پچھلے کو بھی فتنے میں مبتلا آزمایا. کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ میں جان لوں تم میں سچے کون ہیں اور تم میں سے جھوٹے کون ہیں. تو میرے بھائیوں، اس رمضان میں جو ہم نے روزے رکھے اس کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تم تقوی والے بن جاؤ. اگر ہم نے بھوک و پیاس برداشت کی، قیام اللیل کیا، رو رو کے قنوت نازلہ میں دعائیں کی، اور اس کے بعد شوال میں ہمارے اندر تقوی نہیں آیا اور ہم اس سکرولنگ کے فتنے سے یا آنکھوں کے زنا سے یا کانوں کے زنا سے نہیں بچے، تو اپنا محاسبہ کریں، اپنے دل کو ٹٹولیں کہ میں نے کیا کیا پھر. کیونکہ حدیث میں تو آتا ہے کچھ روزے دار ایسے ہیں جو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں لے جاتے، اور کچھ قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں، تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں جو سوائے تھکاوٹ کے اور ایگزاسشن کے کچھ نہیں لے جاتے. ان کے پاس صرف بھوک اور پیاس ہے، کچھ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ. اور سچی بات تو یہ ہے کہ انسان کی تباہی کی سب سے بڑی ریزن پتہ کیا ہے؟ ذنوب الخلوات، تنہائی کے گناہ. ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان کو بلند کرنے والی چیز تنہائی کی نیکیاں ہیں اور انسان کو تباہ کر دینے والی چیز تنہائی گناہ ہے. شاید 20 سال تک 30 سال تک کسی کو نہ پتہ چلے، لیکن جو شخص عالم الغیب و شہادہ ہے وہ جانتا ہے. اور قیامت کے دن سب کچھ سامنے آ جائے گا. یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہے جس دن سیکرٹس کھل کے سامنے آ جائیں گے لوگوں کے. ایک بھائی بتا رہے تھے، کہتے ہیں میں گناہ کی حالت میں تھا اور لیپ ٹاپ میں نے کھولا ہوا تھا، اس میں میں کچھ فوحش چیز دیکھ رہا تھا. گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور مجھے اطمینان تھا کہ میں آج پکڑا نہیں جاؤں گا. کہتے ہیں اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھولا جیسے کسی نے دھکا دیا اس کو. کہتے ہیں میں چھلانگ مار کے اٹھا اور میرا دل اتنا دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنے دل کی آوازیں کان تک محسوس ہو رہی تھیں، اور میں نے دیکھا میری پالتو بلی تھی. کہتا مجھے اتنی شرم آئی کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے تھے اور میں اطمینان اور سکون سے گناہ کر رہا تھا اور میری پالتو بلی سے میں ڈر گیا. سلف صالحین کہتے ہیں کہ لوگوں، گناہ کرنا تنہائی میں، اس سے بڑا گناہ یہ کسی کے آنے پہ اس گناہ کو چھوڑ دینا. اس گناہ سے بڑا گناہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں نہ ہو اور کوئی کام والی، کوئی چھوٹی بہن، کوئی بھائی، کوئی والد، انسان بشر وہ آئے اور اس کی وجہ سے، اس کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دینا، یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے. تو کیا کریں؟ ایک نوجوان شخص آیا امام وہیب ابن ورد کے پاس اور کہا شیخ مجھے نصیحت کریں. تو انہوں نے جو نصیحت کی نا وہ دل پھاڑ دینے والی نصیحت ہے. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے، اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک، اے میرے بیٹے ڈرنا اس بات سے کہ تو دیکھنے والوں میں سے سب سے نیچے جس کو کھڑا کر دے وہ رب العالمین کی ذات ہو. کہ تو اپنے بھائی سے حیا کرے، تو اپنی والدہ سے حیا کرے، اپنے دوست سے حیا کرے، لیکن جب تو اپنے کمرے کی تنہائیوں میں جائے، جب تیرے پاس فون ہو اور تو جس ہستی سے حیا نہ کرے وہ رب العالمین کے ساتھ. اور آج کل میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے لوگ، میں اس بات کو کیوں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں کہ اس میں اکثریت اس گمراہی کا شکار ہے. اور میرے بھائیوں،
حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإن يراه من نور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے سلف صالحین کیا لکھتے ہیں؟ شاہ شجاع الدین الکرمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فراست کس بندے کو ملتی ہے، کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو بھی نظروں کو نیچے رکھتا ہے، جس کے اندر حیا ہوتی ہے۔ اگر حیا کی بات کی جائے تو سب سے پہلا نام کس کا آتا ہے؟ عثمان بن عفان کا رضی اللہ عنہ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے نا آنکھوں سے بد نظری ہو گئی جب میں مسجد طرف آ رہا تھا، کسی کو دیکھا، اور صحابی کا نام میں جان بوجھ کے چھپا رہا ہوں ان کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے۔ ہو جاتا ہے، انسان تھے۔ مسجد پہنچے تو عثمان بن عفان خلیفہ ہیں اور عثمان بن عفان ان کو دیکھتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا کیوں کرتا ہے کہ مسجد پہنچتا ہے اور اس کی آنکھوں میں گردناک اثرات ہیں؟ وہ صحابی حیران ہو گئے، اور جب سب چلے گئے تو آئے اور کہا اوحی بعد رسول اللہ، اللہ کے نبی کے بعد وحی؟ کہتے نہیں، ھذا فراست المؤمن، یہ مومن کی فراست ہے۔ تو جب انسان اپنی نظروں کو نیچے رکھتا ہے تو وہ اللہ کے نور سے دیکھ پاتا ہے وہ چیزیں جو لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ اور جو سورہ نور کی جو آیات ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اسی سورہ نور میں کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جو اللہ کی طرف سے نور چاہتے ہیں وہ کیا کریں؟ ابھی نظروں کو نیچے رکھیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں 80 سال کا ہو گیا ہوں، 80 سال، اور کہتے ہیں ابھی بھی میں خواتین کے فتنے سے اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھتا۔ وہ کہتے ہیں میری ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی مجھے اپنے اندر خوف ہے کہ میں اس فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ اور ہماری شادی کیا ہو گئی، ہمارے 2-4 بچے کیا ہو گئے، ہم اپنے آپ کو بالکل پاک سمجھنا شروع ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ورع اختیار کریں، کوشن اختیار کریں ان معاملات میں۔ اور جو یہ سوشل میڈیا سکرولنگ ہے، اس کی وجہ سے اپنے ایمان کو بچائیں۔ ایک شخص تھا جو چرواہا تھا، وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس کے ساتھ سے ایک خاتون گزری جو اپنے بچے کو کلاس کی طرف لے جا رہی تھی، اور قرآن کلاس تھی وہ، اور وہ بچہ رو رہا تھا کہ مجھے نہیں جانا، اماں مجھے آج نہیں پڑھنا، مجھے چھٹی کرنی ہے، اور وہ رو رہا تھا اور اپنے آپ کو کھینچ رہا تھا، اور ماں اسے کھینچ رہی تھی کہ تو چلے گا، آج قرآن کی کلاس ہے۔ جب بچے نے بہت ضد کی تو ماں نے کہا بیٹا اگر تو نہیں پڑھے گا، علم حاصل نہیں کرے گا، اس چرواہے کی طرح بن جائے گا۔ تو وہ چرواہا بڑا اوفینڈ ہوا کہ مجھے ایک بری مثال کی طرح یوز کیا جا رہا ہے۔ اس نے اس دن ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں علم سیکھنا شروع کروں گا، اور اس نے اپنی بکریاں بیچی اور اس نے عراق ٹریول کیا، بصرہ، کوفہ، مدینہ، اور اس چرواہے کا نام تھا امام کسائی رحمہ اللہ، کہ امام سیبوے جو عربی کے بہت بڑے لنگوسٹ تھے، اور امام کسائی کی جب بحث ہوئی تو امام کسائی وہ بحث جیتے، اور وہ ان کے پاس زیادہ اچھے دلائل تھے، اور ان کی عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر 40 سے قریب تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 40 سال ہو گئی ہے، اب تو عمر بڑی لیٹ ہو گئی ہے، اب کیا شروع کرنا۔ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا اور بیٹھ گیا، مجھے کسی نے کہا تم جاہل ہو، تحیۃ المسجد کا نہیں پتہ، اٹھو 2 رکعتیں پڑھو۔ کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس نے مجھے جاہل کہا ہے۔ میں نے نا 2 رکعتیں پڑھی۔ پھر ایک دن آیا اور میں نے کہا وہ 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، تو میں عصر کے بعد کا وقت تھا اور مغرب سے بالکل پہلے کا وقت تھا، میں نے آ کے 2 رکعتیں پڑھی۔ کسی نے کہا تو جاہل ہے، مغرب کے پہلے کا وقت ہے، مکروہ وقت ہے، تو نے 2 رکعتیں پڑھ لی اس ٹائم پہ۔ کہتے ہیں مجھے بڑی حیا اور شرم آئی۔ وہ کہتے ہیں میں 26 سال کا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جب امام نماز ختم کرتا ہے تو اپنی باقی نماز کس طرح مکمل کرتے ہیں۔ تو ان حالات کی وجہ سے میں نے کہا مجھے علم سیکھنا ہے، اور واللہ ابن حزم رحمہ اللہ آج کوئی شخص پوری امت میں مفتی نہیں بن سکتا جب تک کتاب المحلہ للامام ابن حزم رحمہ اللہ نہ پڑھ لے، ابن حزم کی کتاب المحلہ نہ پڑھ لے۔ اور کہتے ہیں میں نے اپنا جو جرنی ہے شروع کیا 30 سال کی عمر میں، میرے بھائیوں اور بہنوں، اور انہوں نے اتنی ایفرٹ کی اور اتنی محنت کی کہ ہم کہاں پہ ہیں آج۔ میں بتاؤں آپ کو، ہم اس سے 20% ایفرٹ کے ساتھ وہ علم حاصل کر سکتے ہیں اگر ہمارا ڈائریکشن ٹھیک ہو۔ تو یہ جیسے میں نے کہا یہ کمپلیٹلی شر والی چیز نہیں ہے، اس میں ایسے ایسے کورسز موجود ہیں جو الحمدللہ ہمارے بھائی اور ہمارے جاننے والے کر رہے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے ان کو وہ ان پہ راز کھل گئے ہیں کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے، اور اپنے اولاد کی وہ تربیت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے ٹاپ پہ ہو۔ اور ہم آخری بات کرتا ہوں، اس پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ اکبر کا لفظ ہے وہ کثرت سے ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کان میں کیا بولا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب انسان کا جنازہ ہوتا ہے تو جنازے کے بیچ میں کیا بولا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اذان پہ کیا آواز ہے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. اقامت کے الفاظ کیا ہیں؟ نماز میں جب ہم پوزیشن چینج کرتے ہیں تو کیا بول کے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. سلام پھرنے کے بعد فوراً سے کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر. عید کی تکبیرات کیا ہیں؟ حج کی تکبیرات کیا ہیں؟ یہ جو اللہ اکبر بار بار میری اور آپ کی زندگی میں ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ از گریٹر دین، اللہ بڑا ہے. آگے ڈیش لگا دیں. میری خواہشات سے، میری کمفرٹ زون سے، میری مال سے محبت سے، میری فلاں چیز سے محبت سے اللہ بڑا ہے. یہ بار بار ریمائنڈر ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ اکبر ہے یا نہیں تیری زندگی میں، تو آج دیکھ. کیونکہ صحابہ کی زندگی میں تو اللہ اکبر تھا. مسئلہ یہ کہ میری آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اکبر نہیں رہے، کچھ اور اکبر ہو گیا. یہ رمضان کے بعد کا جو جمعہ ہے یہ ہمیں یاد کراتا ہے کہ اللہ کو اکبر ہمیں دوبارہ سے بنانا ہے اور اس کے راستے پہ چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. فَقُلْتُ مَا قُلْتُ إِن تَكُ حَسَنَةً فَمِنَ اللَّهِ وَإِن تَكُ سَيِّئَةً فَمِن نَفْسِ الشَّيْطَانِ. جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور جو بھی غلطی کوتاہی تھی وہ شیطان کی طرف سے، میرے اپنے نفس کی طرف سے تھی، اور اللہ اس کے نبی پاک ہے آپ سے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقیموا الصلاۃ.